اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار وإذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون آیات 32 پر اس سورہ کی تمہید ختم ہو گئی۔ اب آیت 33 سے اصل مضمون آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سورہ میں بنیادی طور سے مخاطب نصارہ ہیں۔ تو ان آیات میں جو آگے آ رہی ہیں نصارہ کی بدعات اور خرافات کا ذکر کر کے ان کی تردید کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے رشد و ہدایت کا ذکر کیا ہے جو بنی نوع انسان کو شروع سے حاصل ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم کا ذکر ہے، حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم اور اس سلسلے کے انبیاء کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور کل کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ سے پہلے تک کے لوگوں کو تو تم خدا نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو خدا کیوں مانتے ہو؟ یا تو سب کو مانو تو سمجھ میں آتا ہے،
ورنہ اسی سلسلے کے ایک فرد کو خدا ماننا اور باقی کو خدائی سے باہر کر دینا یہ کسی طرح مناسب تو نہیں لگتا۔ پھر یہ بات بھی اسی حوالے سے سامنے آ گئی ہے کہ اگر خرق عادت پیدائش حضرت عیسیٰ کی ان کی الوہیت کی دلیل ہے تو حضرت آدم کے لیے تو بدرجہ اولا یہ چیز دلیل بنے گی۔ یہاں تو بن باپ کے پیدا ہوئے، وہاں بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، تب تو ان کو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں خدا کی خدائی میں شریک ہونا چاہیے۔ وہاں تمہارا اصول دوسرا ہے اور یہاں تمہارا اصول دوسرا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس آج کا سبق مکمل۔ اب ترجمہ کر لو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا آدم کا اور نوح کا اور آل ابراہیم کا اور آل عمران کا، سارے لوگوں پر، یعنی یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ اب آل ابراہیم میں اگر حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف شامل ہیں، جیسا کہ یہود بھی مانتے ہیں اور نصارہ بھی مانتے ہیں، تو آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار کیوں نہیں؟ جبکہ حضرت اسماعیل اور اسحاق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب پوتے ہیں، حضرت یوسف پڑ پوتے ہیں، اور داؤد و سلیمان لکڑ پوتے چکڑ پوتے ہوں گے، بہت آگے نکل جائیں گے۔ اور یہاں تو عمران ابن حامان کی بیٹی ہیں مریم، اور تم مریم، اور عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، یعنی جد مادری نانا ہیں حضرت عمران حضرت عیسیٰ کے۔ یہاں نہیں مانتے۔ نطفے ہی سے دادا بھی بنتا ہے، نطفے ہی سے نانا بھی بنتا ہے، جیسے پوتا ویسے ناتی، بات تو ایک ہوئی۔ میراث کی تقسیم تو ہو نہیں رہے کہ تم کہو گے پوتا مانا جائے گا، پڑپوتا مانا جائے گا، ناتی نہیں مانا جائے گا۔ یہاں تو سلسلے کا بیان ہو رہا ہے نا۔ بھئی نانا کا نواسا، اگر نانا انسان ہے تو نواسا خدا تو نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو پورا ایک سلسلہ ہے نبیوں اور رسولوں کا، اسی سلسلے کی ایک اہم اور بنیادی کڑی ہے عیسیٰ مسیح۔ اور جس طرح تمام انبیاء و رسول عباد اللہ ہیں، ویسے ہی عیسیٰ ابن مریم بھی عبداللہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تقریر میں خود پہلے ہی یہ کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر آگے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب ایک ذریت ہیں ایک دوسرے سے، یعنی ان تمام کا باہمی تعلق ذریت کا ہے۔ آدم کی ذریات میں سے یا ذریت میں سے نوح کی ذریت میں سے ابراہیم کی ذریت میں سے اسماعیل اور اسحاق اور یوسف اور یعقوب، ابراہیم کی ذریت میں سے پھر داؤد و سلیمان، پھر اسی طرح سے عمران کی ذریت میں سے مریم اور عیسیٰ، ذریت تو ہوئی۔
واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو کچھ تم بک رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے، اور جو نیت تمہاری ہے اپنے خاندان کو دوسروں پر معزز اور مکرم بنانے کے لیے ایک غلط اور جھوٹے فلسفے کو ایجاد کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس سے واقف بھی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ان بیانات کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوگا، چاہے تمہارے بیانات صحیح ہوں یا غلط۔ اگر بیانات تمہارے غلط ہیں تو تم کو نہ صرف یہ کہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے غلط، بلکہ بیان کے اعتبار سے بھی جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ اور جس مقصد کے تحت تم یہ فلسفہ ایجاد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس مقصد اور اس فلسفے سے بھی واقف ہے، اس لیے تم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں حاشا و کلا، ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ ہمارا خاندان اونچا ہو جائے۔ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل میں جو تمہارے ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ اپنی پارسائی جتانے کے لیے جو ظاہر نظر آتا ہے اس کی تعویل کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بات یہ نہیں، دل میں ہمارے یہ ہے، ایسا لگ گیا آپ کو تو یہ آپ کی غلط فہمی، ایسا کچھ نہیں۔ انسانوں کو تو آپ یہ باور کرا سکتے ہیں، اور انسان یہ سمجھ لے گا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ طلاقت لسانی میں الفاظ کچھ کے کچھ نکل گئے ہوں، واقعہ کچھ اور ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا جو فلسفہ ہے اس فلسفے کی بنیاد کیا ہے، تم بتاؤ۔ میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم کون ہیں اور کیا ہیں، مجھ سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا وہ ساری تمہید ہی بیان کر دی جس تمہید کے بعد ان کے گید کی ہوا نکل جاتی ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبھی کبھی سوال کا جواب ایسے بھی تو ہوتا ہے نا۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے سے لوگوں نے پوچھا، موطا میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ بتائیے کہ جو وظیفہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے اس وظیفے میں زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد خلیفۃ المسلمین ابو بکر جو وظیفہ دیتے تھے اس میں سے زکوٰۃ وصول نہیں کرتے تھے۔ یاد ہے؟ موطا میں پڑھا ہے، کتاب الزکوٰۃ پڑھی کہ نہیں؟ آپ کے کورس میں ہے، لازماً پڑھی ہوگی، میں نے پڑھا ہے اس لیے مجھے یاد ہے۔ جواب ہو گیا، ایک جواب یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں، دوسرا جواب یہ ہے کہ میں کیا بتاؤں، مجھ سے جو افضل تھا اس کا یہ عمل تھا، آپ اس سے جواب نکال لیجئے، یہ بھی جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسری قسم کا جواب دیا ہے، فرمایا کہ دیکھو، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یاد کرو جبکہ عمران کی بیوی، عمران سے مراد وہی عمران ابن ماتان، ہاں بولو بولو، ہاں نہیں ماتان ہے وہ، میں نے بتایا تھا غلط بتایا، صحیح یہی ہے نکل۔ اب دیکھو یہی ہے طلاقت لسانی، زبان سے نکل گیا، ماتان ہے وہ، حامان نہیں ہے۔ ان کے باپ کا نام ماتان تھا، حامان میں نے کہہ دیا تھا، ہاں نہیں تو وہ غلط کہہ دیا تھا، صحیح نہیں، صحیح یہی۔ تو ان کی بیوی کو جب حمل قرار پایا تو انہوں نے یہ نظر مانی، اے میرے رب، میرے بطن میں جو ہے میں اس کو تیرے لیے نظر مانتی ہوں محررن، محرر کے معنی، محرر کے اصل معنی تو ہوتے ہیں آزاد کے،
یعنی میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میرے بطن میں جو ہے میں اس کو تیرے لیے آزاد کرتی ہوں۔ قرآن کی دوسری آیات اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، خود الفاظ قرآن یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ اور اب پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن ہوتا رہا ہے، گھر اور خاندان کے لوگ بعض لوگوں کو وقف کر دیتے رہے ہیں۔ مولانا اشفاق احمد اصلاحی صاحب جو آپ کے ناظم تھے، یہ وقف تھے مدرسے کے لیے۔ ان کے بھائیوں اور بھتیجوں نے ان کو وقف کر دیا تھا مدرسے کے لیے، مدرسے کے لیے نظر مان لی تھی، نظر للمدرسہ لمدرسہ الاصلاح۔ چنانچہ ان کا پورا خرچہ وہ دیتے تھے، مدرسے سے نہیں لیتے تھے، یہ کھاتے بھی نہیں تھے مدرسے کا، اگر کھاتے تھے تو جتنا کھاتے تھے اتنا پیسہ کٹواتے تھے، فیس کو رکھ دیتے تھے، یہ وقف تھے۔ مولانا عبدالرؤف رحمانی معروف عالم دین گزرے ہیں، خطیب الاسلام اور خطیب الہند کا خطاب بھی ان کو ملا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے ممبر اس زمانے میں ہوئے جب چند ہی لوگ ہوا کرتے تھے، جیسے مولانا مودودی اور مولانا علی میاں ندوی، اس زمانے میں رابطہ عالم اسلامی، اب تو بہت سے لوگ ممبر ہو جاتے ہیں۔ ان کے والد نے ان کو وقف کر دیا تھا مدرسے کے لیے، اور نوجوانی سے لے کر بڑھاپے تک 100 سال کے قریب زندہ رہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کم سے کم 70 سال تک اس مدرسے کی بحیثیت ناظم خدمت کی ہے، جامعہ سراج العلوم کی، اس کے لیے وقف تھے۔ ان کے والد نے 500 بیگھہ زمین مدرسے کو وقف کی تھی، اور اپنا بیٹا وقف کر دیا تھا، اور اس زمانے میں ٹریکٹر وقف کیا تھا جب پورے نیپال میں ایک ہی ٹریکٹر آیا تھا ان کا، اسی کو وقف کر دیا پورے ملک میں۔ تو وہ اسی کے تھے، جو کچھ خرچہ ہوگا انہیں دینا ہے۔ کھاتے تھے، رہتے تھے وہیں، لیکن جس کمرے میں رہتے تھے وہ بھی باپ نے بنوایا تھا، اور جو کھاتے تھے اس کا پیسہ بھی ان کو گھر سے دینا ہوتا تھا۔ تو یہ تو اس زمانے میں بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے عمران کی بیوی نے، حضرت عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اسے اے اللہ تیرے لیے وقف کر دیا، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اب دیکھیے، عورتوں کو بہت حد تک، مکمل تو نہیں، مکمل تو صرف اللہ جانتا اور کوئی نہیں جانتا، مشینیں بھی نہیں جانتی، مشینوں میں بھی غلط ہو جاتا ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن عورتوں کو ایک حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ کچھ علامات ہوتی ہیں، بعض علامات تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تو بعد میں لاٹھی اٹھے گی، اگر الٹا ہو گیا تو الٹا ہو جاتا ہے۔ علامات سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اندازہ ہوتا ہے، وہ صحیح نہیں ہوگا لازماً۔ تو ان کو علامات سے ایسا لگا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ لڑکا ہے، اسی بنیاد پر انہوں نے نذر کر دی بیت المقدس کے لیے اپنے بیٹے کو۔ فتقبل منی، اے میرے رب میری طرف سے میرا یہ ہدیہ قبول فرما لے۔ اب دیکھنا ہے کہ آپ میں سے کون سیف اللہ یا کون اپنی کوئی اولاد اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں۔
وقف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں رہ جائے گا، مطلب صرف یہ ہے کہ اس کا سارا خرچہ آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر جن کی خدمت وہ کرے گا کرے۔ سادھو بنانا ضروری نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فتقبل منی، اے میرے رب میری طرف سے اس ہدیے کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب تو بڑا سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ میں صرف زبانی جمع خرچ نہیں کر رہی ہوں، واقعی یہ میری طرف سے درخواست ہے۔ میری درخواست سن لے، یہ سننا ماننے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ آپ نہیں کہتے فلاں سے میں نے کہا ذرا یہ کام کر لینا مگر نہیں سنا۔ نہیں سنا کا مطلب نہیں مانا، باقی سنا تو تھا ہی۔ تو یہ اے میرے رب تو بڑا سننے والا ہے، یعنی میں یہ جو درخواست دے رہی ہوں میری یہ درخواست قبول فرما لے، کیونکہ تو درخواستیں قبول کرتا ہے اور خوب کرتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ میں محض زبانی جمع خرچ کر رہی ہوں یا واقعی اپنے بیٹے کو تیرے گھر کے لیے وقف کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، تو علیم ہے، تجھے پتہ ہے کہ میں صدق نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں یا محض زبان سے کچھ الفاظ اور جملے ادا کروں، تجھے تو معلوم ہے۔ اب اگر میری نیت خالص ہے تو مجھے امید ہے کہ تو میری اس نیت کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے میری درخواست قبول فرما لے گا۔ یہ دیکھیے جو عقیدہ تھا نصارہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، اسی کی وضاحت کے لیے یہ پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھے سیدھے جواب دے دیا تھا۔ سیدھے سیدھے جواب لازماً مطمئن کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر سیدھے جواب نہ بھی دیا جائے لیکن حالات ایسے بنا دیے جائیں کہ اب انکار کی گنجائش باقی نہ رہے تو یہ جواب مسکت جواب کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نصارہ ٹھیک ہو جائیں، اپنے عقائد و نظریات درست کر لیں، اس لیے اس نے ایسی بھومکا بنائی کہ ان کو سمجھنے میں بھی دقت نہ ہو اور ماننا چاہے تو ماننے کے لیے ذہن پوری طرح آمادہ اور تیار ہو جائے۔ فلما وضعتها، لیکن جب انہوں نے اس کو جنا، کس کو؟ معافی بطنی، معافی بطنہا، ان کے بطن میں جو تھا۔ اب آپ کہیں گے ماں کے لیے ہا لانا مناسب نہیں، لیکن ماں چونکہ نفس تھا اس لیے اس کی مناسبت سے ہا کی ضمیر آ گئی ہے۔ جب انہوں نے اس کو جنا تو اب ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، اسی لیے میں نے نظر مانی تھی، اب یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ انی رب انی وضعتها انثی، اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنی ہے، اب کیا کروں؟ اب کیا کروں؟ اللہ کے گھر میں وقف کرنا ہے، اس گھر میں جہاں کے تمام خدام مرد ہیں، ان خداموں میں اپنی لخت جگر کو میں بھیج دوں گا، اس کی عزت کا کیا بنے گا؟ اور مسجدوں میں اور آشرموں میں اور مندروں میں اور مٹھوں میں اور گرجاؤں میں کیا ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ عزتیں سب سے زیادہ تو غیر محفوظ وہیں ہوتی ہیں، جن مسجدوں کے گوشوں میں حجرے ہوتے ہیں ائمہ کرام کے، اور جو دعا تعویذ کے ممتاز ماہر ہوتے ہیں،
ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے یہ اگر نہیں معلوم تو کبھی شہروں کا سفر کر لو، پتہ چل جائے گا۔ عجیب المیہ ہے کہ اہل مذاہب نے جن پر سب سے زیادہ اعتماد کیا ہے اور جن کے تقدس کی قسمیں کھائی ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ تقدس کو پامال کیا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بہرحال بدعتوں سے پر اس دنیا میں تو یہ اندیشہ حضرت مریم کی والدہ کا تو بجا تھا، میرے رب میں نے تو تیری بارگاہ میں اس معافی بطنی کو وقف کر رکھا تھا، لیکن پیدا ہوئی بچی اب کیا کروں؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا پیدا ہوئی؟ واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا تھا، تو وہ اللہ کو بتا نہیں رہی تھی کہ میرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی، بلکہ جو دشواری تھی اس کو وقف کرنے میں، اس دشواری کا اظہار ان لفظوں میں کیا، انی وضعتھا انثی، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اندیشے اور خدشات تو ظاہر کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں فرشتوں نے اندیشہ و خدشہ ظاہر کر دیا جو غلطیوں سے پاک ہیں۔ جب آپ کو پیدا کرنے کا پلان اللہ تعالیٰ نے بنایا، فرشتوں کے سامنے رکھا، تو انہوں نے خدشہ ظاہر نہیں کیا۔ تو اگر مریم نے خدشہ ظاہر کیا جبکہ انسان ہے، فرشتہ بھی نہیں، مریم کی والدہ نے، تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس کا ترجمہ ہے تھوڑا ٹیڑھا، اس کا ترجمہ دیکھیں کون کرتا ہے، ترجمہ اور ہلکا سا مفہوم۔ اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ اس کا ترجمہ و تشریح جو شاندار کر دے اس کو 10 میں 10 نمبر، اچھا 12 نمبر، چلو 10 میں 12 نمبر۔ مان لو آج ٹیسٹ ہے تمہارا، میں 10 میں 12 نمبر دے دیتا ہوں۔ جملہ بہت سادہ سا ہے، ہاں، تو لیس الذکر کالانثیٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ تب تو یہ ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ لڑکا تو پیدا ہوا نہیں، پیدا ہوئی ہے لڑکی، تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ پیدا ہوئی ہے لڑکی اور لڑکی لڑکے کا بدل تو ہو نہیں پائے گی، اب کیا کروں؟ تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ لیست الانثیٰ کالذکر، الٹا کیسے ہو گیا؟ ایسا تو نہیں کہ لکھنے میں کچھ ترتیب بدل گئی ہو۔ ہم نے تو جتنے مفسرین کو دیکھا ہے سب نے یہی لکھا ہے، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے لڑکی، میں نے سمجھا تھا پیدا ہوگا لڑکا، اب جب لڑکی پیدا ہو گئی تب کیا کروں؟ یہ لڑکی لڑکے کا بدل تو ہو نہیں پائے گی، اگر وقف کر دوں تو جو مقصد میرا تھا وہ تو پورا ہوگا نہیں، یہ خدمت کیا کرے گی، خود اس کی حفاظت کا انتظام کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے لکھا یہی، لیکن اگر یہی بات ہے تو الفاظ یوں ہونے چاہیے، لیست الانثیٰ کالذکر، لڑکی لڑکا تو ہو نہیں سکتی، اب کیا کروں؟ الٹا کیسے ہوگا کہ لڑکا لڑکی نہیں ہو سکتی؟ یہی امتحان ہے۔ یعنی آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس اینگل سے دیکھیے کہ اگر مفسرین کی یہ رائے درست ہے کہ کہنا یہ ہے
کہ میں نے سمجھا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا مگر لڑکا نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی، اور لڑکی لڑکے کا بدل تو ہو نہیں پائے گی، یعنی یہ لڑکی لڑکے جیسا تو ہو نہیں پائے گی، تب تو ہونا ہی چاہیے نا کہ لیست الانثی کالذکر، بات تبھی نہ بنتی، الفاظ الٹ گئے۔ تو یا تو کتابت کی غلطی ہو، اگر ایسا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر کتابت کی غلطی نہیں ہے تو اس جملے کا کیا مطلب ہوگا یہ تو سمجھانا پڑے گا نا۔ سوچ کے بتاؤ، سوچ کے بتاؤ، دیکھیں آپ کی ذہانت اور قابلیت۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہاں تھوڑا تھوڑا کیا آ رہی ہے بتاؤ۔ ٹھیک، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تب تو الفاظ یہ ہونے چاہیے نا کہ لیست الانثی کالذکر، یہ تو آپ وہی کہہ رہے ہیں جو سب نے کہا ہے، تو الفاظ بدل دیجئے، ٹھیک ہے، یا کاٹ کے بنا لیجئے، ابھی بنا لیجئے، چھوڑیے، جملے تو گڑبڑ سڑبڑ ہو جاتے ہیں نا، ترتیب ورتیب بدل جاتی ہے۔ بھائی کبھی کوئی جملہ آپ لگاتے ہیں، مولانا سرفراز صاحب کو دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جملہ صحیح نہیں، کاٹ کے بنا دیتے ہیں، تمہیں کاٹ کے بنا دو۔ دیکھو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے جو عام طور سے بیان کی جاتی ہے، ورنہ الفاظ یہ نہیں ہوتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت مریم نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے یہ سمجھا تھا کہ میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، لڑکا، اس لیے میں نے نظر مان لی تھی۔ اب میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہی ہوں کہ جو پیدا ہوا وہ بچہ نہیں بچی ہے، اور میں کسی فریب نظر میں مبتلا نہیں ہوں، سچ مچ یہ بچی ہے، چشمہ اتار کے بھی دیکھ رہی ہوں یہ بچی ہے۔ ایسا تو ہوتا نہیں کہ ہو لڑکا اور نظر آئے لڑکی، کیونکہ لڑکا لڑکی کی شکل کا تو ہوتا نہیں، شکل اس کی ہیئت اس کی لڑکی کی ہے، اور کوئی لڑکا دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی لڑکا لڑکی کی شکل کا تو ہوتا نہیں، لڑکا لڑکے کی شکل کا ہوتا ہے، لڑکی لڑکی کی شکل کی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لڑکی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی یہ بات بہت صاف طور سے اپنے دل کو منوانے کے لیے کہی کہ لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کی طرح تو ہوتا نہیں کہ مان لوں بظاہر یہ لڑکی ہے مگر پھر واقع لڑکا ہے، ایسا تو ہے نہیں، یہ ہے لڑکی۔ لڑکا لڑکی کی شکل کا تو ہوتا نہیں کہ میں یہ سمجھ لوں
کہ یہ لڑکا ہی ہے، لڑکا تو ہے نہیں، یہ تو لڑکی ہے۔ کہنا ان کو یہ ہے، مطلب یہ کہ وہ مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس خیال کا، اس درد کا اظہار کر رہی ہیں کہ اے میرے رب، میں نے لڑکا سمجھ کے نظر مانا تھا، لڑکی پیدا ہو گئی اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے، کیونکہ لڑکا لڑکی کی شکل میں نہیں ہوتا، لڑکا لڑکے ہی کی شکل میں ہوگا، تو ہے تو لڑکی، یہ لڑکا نہیں ہے، کنفرم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت مریم کی والدہ نے جو درد رکھا، جو پریشانی رکھی اور جو رکاوٹ رکھی وہ یہ ہے، لیس الذکر کالانثیٰ، لڑکا لڑکی کی طرح تو ہوتا نہیں، یعنی لڑکی کی شکل کا تو ہوتا نہیں کہ میں یہ سمجھ لوں کہ جو بظاہر لڑکی ہے وہ فی الواقع لڑکا ہے، ایسا تو ہے نہیں۔ میں نے سب کو پڑھا بھی ہے، کافی غور کیا ہے، لیکن اس کا کوئی محل مجھے نظر نہیں آتا جو لوگوں نے بیان کیا ہے، لیکن یہ بالکل برمحل ہے۔ یعنی میں کہنا یہ ہے کہ اے اللہ یہ لڑکی ہے، میں فریب نظر میں مبتلا نہیں ہوں۔ کبھی فریب نظر میں آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے نا، میں تو ماں ہے نا، ماں اپنی بیٹی کے پورے جسم کو اور اس کی پوری ہیئت کو دیکھ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی یہ ہے لڑکی، لڑکا نہیں ہے۔ لڑکا اس شکل کا نہیں ہوتا جس شکل کی لڑکی ہوتی ہے لڑکی طے۔ اب کیا کروں؟ اور انہوں نے کہا میں نے اس کا نام مریم رکھا، سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کیوں رکھا اب یہ تو کہیں مل نہیں رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ راما بالمکان کے معنی ہوتے ہیں اقامت کرنا، ٹھہرنا، ٹکنا، اور راما عنہ کے معنی ہوتے ہیں دور ہونا، ہٹنا۔ اسی سے یہ مریم ہے، یعنی وہ جو تمام علائق سے کٹ کر خانہ خدا میں مقیم ہوگی، اس لیے نام ہی رکھ دیا مقیم خانہ خدا۔ مریم میں مانے مقیم خانہ خدا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اے میرے رب میں تجھ سے، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو، اے میرے رب میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یوں تو ہمیشہ اللہ کے نیک بندے اپنی ذریت کو اللہ کے پناہ میں دیتے ہیں، لیکن بطور خاص لڑکی ہونے کی وجہ سے کہا کہ اے میرے رب میری بیٹی کی عزت محفوظ رکھنا، ورنہ پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ یہ ہے اعیذھا بک۔ اب اللہ کے حوالے اگر کوئی کر دے تو کس کی مجال کہ اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈال سکے؟ بولیے۔ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اسی کو نہیں، اس کی ذریت کو بھی، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ان سب کو تو باوقار بنانا اور ان کی عزتیں محفوظ رکھنا، کہیں بھی کسی بھی پہلو سے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ باپ کی گرفت ذرا کمزور پڑتی ہے اور اولاد بگڑ جاتی ہے تو پورے خاندان کی ناک کٹتی ہے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی غلط قدم اٹھا دے اور اس کے بعد اس کی اولاد کو ناجائز اولاد ہونے کا عار جھیلنا پڑے شیطان رجیم سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کو اس کے رب نے قبول کر لیا قبول حسن کے ساتھ۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ مریم کی درخواست قبول کی، بلکہ مریم کی ماں کی درخواست قبول کی، بلکہ مریم کو خانہ خدا کی خدمت کے لیے بھی قبول کر لیا، اور پوری آمادگی کے ساتھ بغیر کسی تحفظ اور تکلف کے۔ ٹھیک ہے، کیسے معلوم؟ کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے قبول حسن عطا فرمایا؟ مریم کی والدہ کو جو اطمینان خاطر نصیب ہوا اور ان کا دل مطمئن ہو گیا بیٹی کو بھی خانہ خدا میں ڈالنے کے بعد کہ اس کی عزت محفوظ رہے گی، اب اس کا تعلق انسان کی چھٹی حص سے ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اطمینان دیا تھا جس کو الہام سے تعبیر کیا، ایحا سے تعبیر کیا، یاد ہے؟ اور آپ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں، میری چھٹی حص کہتی ہے کہ ایسا ہوگا، اب کیوں ہوگا؟ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آدمی مطمئن ہوتا ہے اور بے اطمینانی کا شکار ہوتا ہے۔ سینکڑوں لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ رات میں ان کو نیند نہیں آئی، بڑی بے چینی تھی، صبح اٹھے کہنے لگے پتہ نہیں کیوں رات میں نیند نہیں آئی، اور پتہ چلا بعد میں کہ ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ دلوں کا جو دلوں سے کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ میرے استاذ مولانا مجید صاحب ندوی مرحوم جس روز ان کی شہادت ہوئی ہے، اس روز صبح میں یہیں مدرسے میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ مجھے اب اعظم گڑھ جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کب کہاں کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ آدمی جو ہمیشہ پوری جرأت کے ساتھ جیتا رہا، انہوں نے پتہ نہیں کس رو میں یہ بات کہہ دی کہ میری اہلیہ بیمار رہا کرتی ہیں، وہ کہتی تھی کہ اگر میں نہ رہی تو آپ کی خدمت کون کرے گا؟ میں نے پورے اطمینان کے ساتھ کہا اطمینان رکھو، میں انشاءاللہ نہ بستر پہ مروں گا اور نہ تمہارے بعد تم سے پہلے ہی جاؤں گا۔ اسی دن کا واقعہ ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو غیب معلوم تھا، اصل میں ایک حس ہوتی ہے آدمی کی، اس کا کنیکشن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے نا کہ وہ بہت ساری چیزوں کا پتہ دے دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے ان کو قبول کیا، اس کو قبول کیا قبول حسن کے ساتھ۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو پروان چڑھایا ڈھنگ سے، یعنی عقلی، اخلاقی اور روحانی صلاحیتوں سے مالا مال کیا۔ ایک عظیم انسان بننے کے لیے، صاحب کردار بننے کے لیے، ممتاز اور آئیڈیل بننے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، خاتون ہونے کے باوجود، لڑکی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے ان ساری صلاحیتوں سے نوازا۔ یہ ہے انبتہا نباتن حسنا۔ اور دیکھیے بچے کیا ہوں گے، شروع سے ان کے بارے میں اندازہ لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، لگتا ہے شروع سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس رخ پہ پروان چڑھے گا، کیا بنے گا، کہاں جائے گا۔ آپ کو یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے، خانہ خدا کی تعمیر ہو رہی تھی، سارے بچے پتھر ڈھو رہے تھے، آپ بھی پتھر ڈھو رہے تھے، کندھا دکھتا تھا، لوگوں نے کہا بیٹا تم لوگ بیٹھ جاؤ ہم لوگ کر لیں گے، کہا نہیں ہم لوگ کریں گے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جب نہیں مانتے تو کم از کم لنگی کھول کے کندھے پہ رکھ لو، کندھا تو نہ دکھے۔ سب نے دنا دن لنگی کھولی، ننگے پتھر ڈھونے لگے۔ یہ بچہ جو تھا اس نے لنگی نہیں کھولی۔ لوگوں نے کہا بھئی مان جاؤ، لیکن وہ نہیں مانا، تو اس لوگوں نے دادا سے کہا اس کے کہ آپ کہیے شاید مان جائے۔ دادا نے کہا تو دادا کی بات کبھی کاٹی نہیں تھی، ماننا چاہا، لنگی پہ ہاتھ رکھا تب تک غشی تاری ہو گئی، گر گئے۔ کیوں؟ اگر لنگی ہٹی شرمگاہ کھل جائے گی، سب لوگ دیکھ لیں گے۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، پتہ چل گیا یہ بچہ کون سا ہے اور کیا بننے جا رہا ہے۔
وَكَفَّلَهَا زکریا، اور ان کی کفالت کی زکریا نے، زکریا کفلہ کا فاعل ہے، ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی زکریا نے۔ زکریا بیت المقدس کے متولی تھے، ان کی زبان میں اور ان کی اصطلاح میں کاہن اعظم تھے۔ وہ لوگ اللہ کے گھر کے متولی کو کاہن اعظم کہتے تھے، اور باقی ان کے معاونین کو کاہن کہتے تھے، ان کی اپنی ایک اصطلاح تھی۔ تو ایک تو وہ کاہن اعظم یعنی متولی بھی تھے، دوسرے حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ ان کی ماں اور ان کی بیوی دونوں سگی بہنیں تھیں، اور خالو تو باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ جن کی خالائیں ہیں سب کو پتہ ہوگا کہ خالہ خالو کس طرح مانتے ہیں۔ ہمارے تو سگے خالہ خالو نہیں ہیں، لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں چلا جوان ہو جانے تک کہ یہ ہمارے سگے خالہ خالو نہیں ہیں۔ خالہ خالو کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ بالکل ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ اب زکریا خالو، تو اس طرح کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے زکریا کو دلوا دی۔ نمبر ایک، دیکھیے کئی پہلوؤں سے ذہن میں یہ بات رہے کہ اگر متولی یا کاہن اعظم کی زیر کفالت کوئی خاتون ہے تو اس میں کام کرنے والوں کو اس خاتون کے پاس جانے میں آنچ آئے گی۔ صاحب کی بھانجی خدا نہ خواستہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس نے مجھے ایسے دیکھا ہے تو پتہ کٹ جائے گا۔ اس لیے سب ڈرتے ہیں۔ ایک تو چیز یہ، دوسرے جب وہ متولی ہیں تو ہر دم ان کا آنا جانا، اس کے انتظامات کو دیکھنا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے بار بار ان کو آنا ہی جانا ہے۔ سب سے زیادہ تو اس گھر سے وابستگی انہی کی ہوگی، اور ایک لڑکی کی نگرانی ایسے ہی شخص کو کرنی چاہیے جو ہر دم نگرانی کی پوزیشن میں ہو، آ جا سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا اور ان کی حفاظت کی ضمانت فراہم کر دی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا جب ان کے پاس محراب میں جاتے، وجد عندہا رزقا، وہاں ان کے پاس رزق پاتے۔ جب جاتے، کلما بتا رہا ہے کہ بار بار جاتے، اور بار بار جانے کی ضرورت اس لیے پڑتی تھی کہ خود مریم باہر نہیں نکلتی تھیں، سوائے نماز پڑھنے کے باقی اور اوقات میں وہ اپنے حجرے ہی میں رہتی تھیں۔ تو جب حجرے ہی میں رہتی تھیں تو ظاہر ہے کہ ان کو بار بار حجرے میں تو دیکھنے کے لیے جانے کی ضرورت پڑتی رہی ہوگی، یہاں ہے کیا کر رہی ہے۔ وہاں ان کے پاس وہ رزق پاتے۔ اب رزق سے کیا مراد ہے؟ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ رزق سے مراد بے موسم کی عجیب و غریب چیزیں کھانے کی، جیسے اس موسم میں آم، بے موسم کی چیزیں ان کو وہاں نظر آتی۔ مولانا اصلاحی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، رزق سے مراد ان کے وہ روحانی اوصاف و کمالات ہیں جو وہاں جانے پر ظاہر ہوتے۔ جب وہ حجرے میں داخل ہوتے تو عجیب و غریب ان کے محاسن اور ان کے کمالات اور ان کی خوبیاں نظر آتی۔ ایسا تو عام طور پر انسانوں میں نہیں دیکھا جاتا۔ کیا فرماتے ہیں آپ علماء دین بیچ اس آیت کے؟ بولیے۔
ہاں بولو بھائی، جلدی سے بولو، آخر کچھ تو کہیں کہیں خود بھی ڈوب کے نکالا کرو نا۔ ہاں تو حیرت کیوں ہوئی؟ میرا بھی خیال یہ ہے کہ رائے یہی صحیح ہے۔ ایک سادہ سی بات میں بلا وجہ پیچ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب مریم حجرے کے اندر بند ہیں، باہر نہیں جاتی، صرف نماز کے لیے نکلتی تھیں، وہ بھی آگے کی آیت سے ظاہر ہے، تو ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی تو زکریا کے حوالے رہا ہوگا۔ بھئی جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی رہی ہوں گی وہ لاتے رہے ہوں گے، لیکن جب کھانے پینے کی چیزیں وہ لے کے پہنچتے تو دیکھتے ان کے پاس آلریڈی کھانا موجود ہے۔ تو اب ان کو حیرت دو طرح سے ہوتی ہوگی، ایک تو یہ کہ یہ کھانا کہاں سے آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی سے تمہارا رابطہ ہے وہ لا کے دے دیتا ہے، یہ اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ اندیشہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کسی کو یہاں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو یہ کھانا آیا کیسے؟ تو حیرت اور استعجاب دونوں کی کیفیت بیک وقت ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے بالکل صحیح کہا، میں بھی اس سے متفق ہوں 100%۔ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ میں تو ابھی کھانا لے کے آ رہا ہوں، دوسرا کوئی آتا نہیں، آیا کہاں سے؟ قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم تمہارے لیے یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، وہ بولی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور اللہ اپنے پاس سے بھیج سکتا ہے۔ گرم گرم نان، گرم گرم بوٹی، میں تو یہی ہوں بھائی، ابھی کوئی آیا گیا نہیں، مگر گرم گرم نازل ہو گیا، پھل بھی آ گیا، ساری چیزیں مل رہی ہیں، میں لایا نہیں، کوئی یہاں آتا نہیں، تم جاتی نہیں، آیا کہاں سے؟ آیا نا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ کون لایا دے کے گیا مجھے نہیں معلوم، دیکھا تو ہے میری میز پر جہاں کھانا وغیرہ رکھا جاتا ہے، میں دیکھ رہی ہوں تو وہاں ہے، کیسے آیا نہیں معلوم، میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دے سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مریم کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے یہ جوڑ لگا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دے سکتا ہے، مریم کو بھی دے سکتا ہے، تم چاہو تو تمہیں بھی دے سکتا ہے، مریم بن جاؤ بس، ہے نا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب وہاں حضرت زکریا کو اپنی محرومی یاد آئی اور ان کے اندر کی خواہش جاگ گئی۔ سوچا کہ جو اللہ جانتے تو تھے ہی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ بھی بار بار کیا ہوگا، لیکن موقع سے بات یاد آ جاتی ہے۔ کبھی کوئی خاص موقع ہوتا ہے نا تو وہ موقع بعض چیزوں کو یاد دلا دیتا ہے۔ ایسے ہی ان کو یاد آ گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، بغیر کسی سبب کے نازل کر سکتا ہے۔ اسباب تو ہمارے بھی سب ختم ہو گئے ہیں، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک دم بوڑھا، اس قدر بوڑھا کی خواہشیں مر چکی ہیں۔ میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، ایسی بوڑھی کہ اب آئسہ در آئسہ ہے، بچوں کے پیدائش کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن
جو اللہ بے سبب کے بغیر ذریعے کے چیزیں دیتا ہے، دے سکتا ہے، اس سے مانگنے میں کیا لگتا ہے؟ ہنالکا، اس موقع پر دعا زکریا ربا، زکریا نے اپنے رب سے دعا فرمائی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس سے پاکیزہ ذریت عطا فرما دے۔ اب دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ لازماً اپنا بیٹا ہی مانگا ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ خاندان میں اب کوئی نہیں ہے جو اس وراثت کو آگے بڑھا سکے۔ لے دے کے یہی لڑکی ہے، مگر وہ لڑکی ہے۔ اب لڑکی دعوت کا فریضہ اس طرح تو انجام نہیں دے سکتی نا جیسے لڑکے انجام دیتے ہیں۔ تو اب بے سبب کے خاندان میں کوئی ایسا نہیں، میری کوئی اولاد نہیں، مشن آگے بڑھنے کا امکان نظر نہیں آتا، اے میرے رب مجھے اپنی جانب سے کوئی ذریت دے دے جو اس کام کو لے کے آگے بڑھ سکے، چاہے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو توفیق دے دے کہ وہ اس کام کو کرنے والے بن جائیں، اور چاہے میری بیوی کی گودی ہری کر دے۔ اولاد مانگنے کی خواہش میں سمجھتا ہوں نہ ان کی تھی نہ ابراہیم کی تھی۔ یہ اللہ والے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں مانگا کرتے، یہ ان کے نزدیک چھوٹی چیزیں ہیں۔ رب ہب لی من الصالحین، انہوں نے بھی کہا تھا اے اللہ مجھے صالحین میں سے دے دے، ضروری نہیں کہ میرا بیٹا، یا تو ان میں کسی کو پیدا کر دے یا ڈائریکٹ مجھے دے دے، وہ بھی اسباب کے خلاف ہوگا، یہ بھی اسباب کے خلاف ہے۔ اسی انہوں نے بھی کہا انکا سمیع الدعا، اے میرے رب تو دعا کو بڑا سننے والا ہے۔ از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتے آئے اس وقت جب یہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب نماز پڑھ رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ قیام رکوع سجود ہی میں رہے ہوں، مصلی پر سلام پھیرنے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں۔ آئے اور انہوں نے ان کو پکار کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، کہا جناب اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، اللہ تعالیٰ ہی نے نام بھیج دیا، وہاں تو مریم کی والدہ نے نام رکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یحییٰ بھیج رہا ہوں، یحییٰ زندہ جاوید، اگرچہ ظالموں نے ان کو قتل کر دیا مگر مار نہیں سکے، زندہ ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، دیکھیے زندہ ہے، زندہ جاوید، ایسا بیٹا دے رہا ہوں، ایسے بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں جو ہمیشہ تمہارے نام کے ساتھ زندہ رہے گا، اور وہ تصدیق کرے گا اس کلمے کی جو اللہ کی طرف سے آئے گا، اور کلمت اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگے آ بھی رہا ہے کہ آگے آیت نمبر 45 میں دیکھیے آگے، اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دے رہا ہے جس کا نام ہوگا عیسیٰ مسیح ابن مریم، اللہ سے مراد عیسیٰ مسیح، وسیدن، اور وہ سردار ہوگا۔ مولوی صاحب جو سردار ہوتا ہے وہ گمنام نہیں ہوتا، اس کی چلتی ہے، وہ نہیں چلتا، اس کی چلتی ہے، یعنی جو نام تمہارا تھا وہ نام اس کا بھی رہے گا۔ اگر تم اہمیت کے حامل سماج میں نہ ہوتے
تو خانے خدا کے متولی نہ ہوتے، تمہارا بیٹا بھی سردار ہوگا، لوگوں کی نگاہوں کا محور و مرکز ہوگا۔ وحصوراً، حصور کہتے ہیں بند اور پابند کو، وہ اپنے آپ کو بند اور پابند رکھے گا خدمت دین کے لیے، رضا الہی کے لیے، یعنی وہ تمام علائق سے کٹ کر نہ کرکٹ کا میچ کھیلے گا اور نہ کبڈی کا، وہ تیرے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو محصور رکھے گا۔ وَنَبِيًّا، اور نبی بھی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا، اس کی وجہ سے کوئی ٹینشن بھی تمہیں نہیں ہوگا، فرما بردار، خدمتگار، وفادار۔ قال ربی انا یکون، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اے اللہ بظاہر کوئی نظر نہیں آتا میرے خاندان میں جو اس مشن کو لے کے آگے بڑھ سکے، اور میری اولاد بھی نہیں، اے اللہ تو کوئی انتظام کر دے کہ یہ مشن آگے بڑھتا رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا جب درخواست قبول ہی کرنی ہے تو ایسی کرو کہ ہر پہلو سے، جب خلاف ماحول کرنا ہے تو خلاف ماحول یہی کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب کیسے مجھے لڑکا پیدا ہوگا، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھ کو تو بڑھاپا گھیرے ہے، میری بیوی بانجھ ہے، لڑکا کیسے پیدا ہوگا۔ مطلب انہوں نے اپنی یہ بات رکھی کہ تو وہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن تیری طرف سے جب بشارت یہ ملی ہے تو آخر بتا تو صحیح، یہاں تو جھرجھری ہی تاری نہیں ہوتی، بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ قال كذلك اللہ يفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسے ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیوں اس میں کوئی سندے ہے کیا؟ نہیں، کوئی سندے نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو کہہ دی، اور بحیثیت نبی اور رسول حضرت یحییٰ نہیں مانیں گے اور حضرت زکریا نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ رب اجعل لی آیا، اے میرے رب میرے لڑکا ہوگا یا اولاد ہوگی، کوئی نشانی تو ایسی دکھا دے کہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ واقعی لڑکا ہوگا۔ بظاہر تو یہاں کوئی زندگی نظر نہیں آ رہی ہے، لڑکا کہاں سے ہوگا؟ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن بات نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کے۔ اس میں بھی اختلاف ہے، مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا خیال ہے کہ تم 3 دن بات مت کرنا سوائے اشارے کے۔ یہ کون نشانی؟ بولنا مت، یہ کون نشانی؟ بولنا چاہو نہ بول پاؤ، یہ نشانی ہے۔ مگر آگے یہ بھی ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی عظمت و کبریائی کے گن گاؤ، یعنی صبح و شام اللہ کو یاد کر پاؤ گے، کبریائی کے گن گا پاؤ گے، امامت کر لو گے، اذان و نماز کر لو گے، تقریر کر لو گے، مگر لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ جب بات کرنا چاہو گے تو کہو گے اب یہی بات ہی نہیں نکل رہی۔ یہاں اصلاح پر ایک ماسٹر صاحب آئے تھے، بہت باصلاحیت، بہت قابل آدمی تھے، ماسٹر نعیم صاحب۔ ان کو اٹیک ہوا ہارٹ کا، اس کا فالج کا، پھر بعد میں ان کی گویائی ختم ہو گئی۔ ہم لوگ ایک بار گئے ان کے ہاں ملنے کے لیے، تو انہوں نے کچھ بولنا چاہا مگر نہیں بول سکے، صرف اتنا نکلا اب یہی بس۔ یعنی میں بولنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں مگر بول نہیں پا رہا ہوں، اب یہی حال ہے، اب یہی نکلا اور کچھ نہیں۔ اور ان کی اہلیہ بتاتی تھی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس صالح اور نیک بندے کو، نیک آدمی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو تم صرف رمز سے، اشارے سے بات کر سکو گے، بس چاہو بھی تو بول نہیں پاؤ گے۔
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، نہیں اسٹیشن پہنچ جاؤ، اسٹیشن، ارے بھائی بات سنو نا، اسٹیشن پہنچ جاؤ نا، بیچ سے مت چھوڑ، وہ اسٹیشن نہیں ہے، ابھی آدھا ہے، سن لو پہلے، میں خود ہی رک جاتا۔ اور یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا اے مریم، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، اور تمہارا انتخاب دنیا کی ساری عورتوں پر کیا ہے۔ جو اصل بات کہنی تھی وہ تو اب یہیں سے شروع ہو رہی، تو بسم اللہ تو کر کے جاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور تمہاری تطہیر کی ہے۔ آپ جانتے ہیں تطہیر کیا ہے؟ اندر باہر دونوں کو پاک کرنے کا نام تطہیر ہے۔ اور دنیا کی ساری عورتوں پر تمہارا انتخاب کیا، یعنی تم دنیا کی ساری عورتوں میں نمبر 1 آج بھی ہیں۔ یا مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما بردار بنی رہنا، مطلب اب تک تیرے رب کا جو حکم تجھ کو ملتا رہا ہے وہ کرتی رہی ہو، آئندہ بھی کرتی رہنا۔ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور سجدہ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت سے نماز اب بھی پڑھتے رہنا۔ عورتوں کو آپ لوگوں نے روک دیا ہے جماعت سے نماز پڑھنے سے۔ اللہ میاں نے مریم سے کہا جماعت سے نماز پڑھو، سب کو بھیجو مسجدوں میں۔ مارکیٹ میں گھومتی ہیں، عزت کو خطرہ نہیں ہوتا، مسجد میں جاتی بس خطرہ ہو جاتا ہے۔ ذالک من انباء الغیب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ فال نکال رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی۔ آپس میں وہ لوگ قرعہ ڈال رہے تھے، بھئی زکریا نے کہا میری بھانجی ہے کفالت میں کروں گا، لوگوں نے کہا کوئی بات تو ہوئی نہیں کہ آپ کفالت کریں گے، بھئی کفالت کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ کئی لوگ آگے آئے ہوں گے، بحث چھڑ گئی ہوگی۔ دیکھیے وجہ دو بھی ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ ایک لڑکی ہے، کمزور ذات ہے، کمزور صنف ہے، اس سے ہمدردی لوگوں کو ہوتی ہے۔ دوسرے اس کو جو کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس سے لوگوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کوئی غیر معمولی لڑکی ہے، تو سب اس کی کفالت کی سعادت حاصل کرنا چاہتے رہے ہوں گے۔ لیکن قرعہ بار بار ڈالنے کے باوجود ہر بار کفیل کی حیثیت سے نام زکریا ہی کا نکلتا رہا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا رَبُّهُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور تم اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور بحث و مناظرہ کر رہے تھے۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مناظرہ اور یہ بحث اور یہ جھگڑا کفالت سے متعلق تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مباحثہ دوسرا ہے، یہ مباحثہ اس کا تھا کہ اب تک کی روایت کے مطابق کوئی لڑکی خانہ خدا کی خادمہ نہیں رہی ہے، یہ خادمہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس پر وہ الگ پہلو ہے، یہ الگ پہلو ہے۔ میرا خیال ہے کہ جن مفسرین کی رائے یہ ہے ان کی رائے زیادہ صحیح ہے۔ اس کے باوجود اتنی صحت اور صداقت کے ساتھ تم ان کو بتا رہے ہو، کیسے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تب نا۔ اب ان سے پوچھو کہ یہ پوری کیفیت جو تمہارے سامنے رکھی گئی ہے اس میں عیسیٰ ابن مریم خدا کہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ اب جہاں سے نظر آئیں گے بتا